آپ اپنی لائف میں جب آگے بڑھو گے تو آپ کو ہر سٹیج کے اوپر کچھ ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، ان کا کنفیوز ہونا تو سمجھ آتا ہے۔ ان کی زندگی میں ڈسسیٹسفیکشن کیوں ہے، ان کی زندگی میں ویکیوم کیوں ہے، ان کی زندگی میں خلا کیوں ہے، ان کی زندگی بے مقصد کیوں ہے، اس کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، بیکاز ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے۔ اللہ انسانوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ کن سے مخاطب ہے؟ انسانوں سے مخاطب ہے۔ تو بہت سی آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی جو 50 سال 60 سال 100 سال پہلے لکھی گئی، اور شاید وہ اس وقت تک کے لیے تو ریلیونٹ تھیں، لیکن آج ان کتابوں کے بارے میں کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں بھی آج کے دور کے لیے یہ کتابیں بالکل جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ریلیونٹ ہے، 100 سال پہلے والوں کے لیے بھی ریلیونٹ تھی، 1000 سال پہلے والوں کے لیے بھی ریلیونٹ تھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ بک جو ہے وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی۔ ایک اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے، جو انسان اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والا تھا، اس سے کنیکٹڈ رہتا تھا، یہ قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت تک لے کر جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹائم پیریڈ دے کے بھیجا ہے۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائف۔ زندگی جو ہے حقیقت میں ایک ٹائم پیریڈ ہے جو کہ ہر انسان کو مختلف ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو 20 سال کا ٹائم پیریڈ دیتا ہے، کسی کو 30 سال کا ٹائم پیریڈ دیتا ہے، کسی کو 40 سال کا ملتا ہے، کسی کو 80 سال کا ملتا ہے۔ اور اس ٹائم پیریڈ کو گزارنے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر انسان اپنا ایک وے آف لائف جو ہے وہ چوز کرتا ہے، اور وہ جو وے آف لائف ہوتا ہے اس کو چوز کرنے کے لیے اس کے پاس جو آپشنز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ سورسز ہوتے ہیں جہاں سے وہ طریقہ لے رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ بس جیسے مجھے سمجھ آئے گی میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ کچھ لوگ اپنے خواہشات کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی رائے کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ سوشل نارمز کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ فیملی سسٹمز کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ان سب جگہوں سے انسان جو طریقے لے رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی لائف گزارنے کا طریقہ کہاں سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے وے آف لائف۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مذہب نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں عبادت کرنے کا طریقہ دیا ہے، تمہیں اذکار کے بارے میں بتایا ہے، بلکہ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ اور اسلام اصل میں ہے کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور سنت، دو چیزوں کا کمبینیشن جو وہ اسلام ہے۔ اور اگر اس ساری چیز کا فوکس کیا جائے تو مین جو چیز ہے وہ قرآن کے اعتبار سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب ایسی عطا فرمائی جو کہ قرآن ہے، اور یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا کہ اس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرنا۔ آپ اپنی لائف میں جب آگے بڑھو گے تو آپ کو ہر سٹیج کے اوپر کچھ ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے۔ کچھ زندگی کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اتنے اہم نہیں ہوتے، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آسان ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچتے، اور کچھ فیصلوں کو کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لینا پڑتا ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک کنفیوژن والی سٹیج میں ہوتا ہے، کبھی کبھی فیصلہ کرتے ہوئے بہت سارے اوپینینز آپ کے ارد گرد ہوں گے۔ آپ کا ایک دوست آپ کو ایک چیز بتائے گا بھئی اس طرح کر لو، دوسرے کے پاس جاؤ گے وہ کہیں نہیں اس طرح کر لو، فیملی میں آ کے ڈسکس کرو گے وہ آپ کو کہیں نہیں اس طرح کر لو۔
جب اتنی ساری آپشن انسان کے سامنے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں انسان کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اس کی سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی کنفیوژن سے نکالتا ہے۔ لائف میں جب کنفیوژن ہوگی تو قرآن میں دیکھو کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا راستہ دکھایا ہے، مجھے اسی راستے کے اوپر چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کے کرو گے اور قرآن کو بیس بنا کے اپنی زندگی کے فیصلے کرو گے، جب تم اللہ کی کسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مشکلات آئیں گی بھی تو اللہ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دینا، اللہ کو یہ کہہ دینا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بہت سارے لوگوں نے یہ کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے لوگوں کی بات نہیں سنی، میں نے تیرے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے، اب میں تجھ سے ہی اس چیز کے بارے میں مدد مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں کہ میں نے چونکہ تیری آیت کے اوپر عمل کیا ہے تو یہ سارے لوگ جو میرے خلاف ہو گئے ہیں، اس کے بدلے میں تجھے تیرے قرآن اور تیرے کلام کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ کیونکہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں، اتنی ساری کنفیوژنز ہیں، اتنے سارے لوگ باتیں کرنے والے ہیں، اتنے سارے لوگ جو ہیں آپ کو طرح طرح کے جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکرز ہوں گے، اور بکس اویلیبل ہیں، اور لٹریچر اویلیبل ہے، اور کانٹینٹ اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا فالو کروں اور کیا فالو نہیں کروں۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ اس ایک کتاب کو ہمیشہ تھامے رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو نہ ہی کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہلاک ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کتاب اللہ، اور ایک ہے میری سنت۔ تو اللہ کا کلام جو ہے، جو انسان بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا کے اندر اس وقت جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے، جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، جو لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے، جو ایک انسیٹسفائیڈ قسم کی لائف ہے، ان سب چیزوں کی جو مین ریزن وہ کیا ہے کہ جب ہم قرآن سے دور چلے جاتے ہیں تو اس کی ہمیں ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے، اور انسانیت اس کی ایک پرائس پے کر رہی ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، ان کا کنفیوز ہونا تو سمجھ آتا ہے۔ ان کی زندگی میں ڈسسیٹسفیکشن کیوں ہے، ان کی زندگی میں ویکیوم کیوں ہے، ان کی زندگی میں خلا کیوں ہے، ان کی زندگی بے مقصد کیوں ہے، اس کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، بیکاز ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اللہ کو رب مانتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، آخری رسول مانتا ہے، اور جس کے پاس قرآن موجود ہے، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میری زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، مجھے مقصد زندگی سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بڑا عجیب سوال ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مسلمان کے پاس قرآن موجود ہے تو اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، ایز لانگ ایز وہ قرآن سے کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ جو کنفیوژن ہے اسی وجہ سے ہیں کہ آج ہم لوگ اس قرآن سے دور ہو گئے، اور اس قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں، اللہ کی جو برکتیں تھیں، اللہ کی طرف سے جو خیر تھی اس امت کے لیے، وہ ساری کی ساری اٹھ گئی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، اور بڑی زبردست حدیث ہے، اگر اس حدیث کے بارے میں اگر آپ سوچو اور اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرو گے تو تمہیں اس کے اثرات اور اس کے بینیفٹس نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سی دوسری قوموں کو ذلت اور رسوائی۔ یعنی اللہ نے ایک پیرامیٹر دے دیا ہے ہمیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں تمہیں عزت ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں تمہیں سربلندی ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں ایک سیٹسفائیڈ لائف گزارو، ایک باعزت زندگی گزارو، ایک باعزت انسان کے طور پہ رہو، ایک باعزت فیملی کے طور پہ رہو، ایک باعزت قوم کے طور پہ رہو، تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اللہ کی اس کتاب کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا،
اس کی انسٹرکشنز کے مطابق اپنی لائف کو مولڈ کرنا ہوگا. اپنی پرسنالٹی کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ تمہیں وہاں سے لینے ہوں گے. جو انسان یہ کرے گا، جو خاندان یہ کرے گا، جو کمیونٹی یہ کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا. اور دوسری طرف وہ لوگ جو اپنی زندگی میں خواہشات کی پیروی کریں گے، لوگوں کی باتوں کی پیروی کریں گے، اپنے اندازے سے زندگیاں گزاریں گے، غیروں کے طریقوں کے اوپر چلیں گے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی منمانی زندگی گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کو، ایسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دے گا. اور یہ عزت جو ہے اور یہ جو ذلت و رسوائی ہے، یہ صرف دنیا کی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کے فیصلے کرتا ہے. دنیا میں بھی تمہیں قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ عزت و سربلندی عطا فرمائے گا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جو وہ آخرت میں بھی عزت و سربلندی عطا فرمائے گا. جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دے گی دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگی. اور دنیا میں جو ذلت و رسوائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، مال نہیں ہوگا، اکانومی کولیپس کر جائے گی. جو پیرامیٹرز اللہ نے عزت کے دیے ہیں وہ مختلف ہیں، اور جو پیرامیٹرز انسانوں نے اپنی مرضی سے کامیابی اور عزت کے بنائے ہیں وہ مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب عزت کی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کے کرائٹیریاز کے مطابق ہے. اللہ جب ذلت و رسوائی کی بات کرتا ہے تو اللہ کے کرائٹیریاز کے مطابق ہے. اور اصل کامیابی اسی چیز کے اندر ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے بتائے ہوئے کرائٹیریا اور پیرامیٹرز کے مطابق کامیاب ہو، وہی انسان کامیاب ہوگا. ورنہ ساری دنیا مل کے بھی کسی انسان کو کہے کہ یہ کامیاب ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے تو وہ انسان حقیقت میں ناکام ہے. تو یہ جو پیرامیٹرز ہیں، یہ جو کرائٹیریاز ہیں، یہ بھی ہمیں قرآن ہی سے ملتے ہیں. اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ اللہ نے حقیقت میں اس کا جو سارا فوکس ہے وہ انسانوں کو ہی بنایا ہے. اس قرآن کے اندر جو کچھ بھی مینشنڈ ہے اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو فوکس کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی ہیں. اگر انسان کو ایکویشن سے نکال دیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں قرآن میں، یہ ساری آیات انسان کو یوں لگے گا کہ بس ایک ایسا فلسفہ ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ انسانوں پہ فوکس کرتے ہوئے اس کے بارے میں جو بھی مینشن کیا وہ انسانوں کے لیے کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو انسانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو جنت اتنی اعلیٰ چیز ہے، نیک اعمال کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا تاکہ تم الٹیمیٹلی جنت میں داخل ہو سکو. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو جہنم کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو وارن کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارو گے، اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کا عذاب جو ہے بڑا شدید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قیامت کا تذکرہ کرتا ہے تو قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ دیکھو چلو تم دنیا میں وقت گزار رہے ہو، اس میں تمہارے ہر ایکشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہارے ہر ایکشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں کوئی کام کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دو، لوگوں سے بچ جاؤ اور کچھ ایسا فائدہ حاصل کر لو، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کے ساتھ زیادتی کی اور کسی کو بھی نہیں پتہ لگا اور تم نے کوئی فائدہ حاصل کر لیا. لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ہر عمل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اور ایک چیز یاد رکھنا کہ تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کی نظر سے جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. تم کسی بھی عمل کرنے کے بعد اپنے جو ہے اس عمل کا جو ہے وہ تم سزا اور جزا دیکھو گے. یہاں تک کہ بڑے بڑے اعمال تو بہت دور کی بات، تمہارے اگر چھوٹے سے اعمال بھی ہوں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت والے دن اکٹھے کر کے تمہیں دکھا دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے کہا کہ ذرے کے برابر بھی عمل ہوگا تو قیامت والے دن ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا. تو یہ قیامت کا جو قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو ایک دن آنا ہے، اس کے اندر تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس دن کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پریپیئر ہو کے جانا. میک شور کہ تم دنیا میں وہ اعمال کرو
جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی اجازت دی ہے، جو اللہ کی اطاعت والے اعمال ہیں، اور اپنے آپ کو ان اعمال سے دور رکھو جو اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو قرآن میں اللہ مینشن کرتا ہے وہ کیا؟ اس کا فوکس انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، تو وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ انسانوں کو کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فوکس ان پہ کر رہا ہے کہ متقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ سب تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں پہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ، تو کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ انسانوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ کن سے مخاطب ہے؟ انسانوں سے مخاطب ہے۔ پوائنٹ کیا ہے بتانے کا؟ کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کتاب کے اندر کا جو آبجیکٹو ہے، جو فوکس ہے، جو مقصد ہے، وہ ہم لوگ ہیں، انسان ہے۔ اللہ نے انسانوں کی بھلائیوں کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور ہم وہ بھلائی اسی وقت ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کتاب کو اس پرسپیکٹو سے پڑھیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے صرف خیر و برکت کے لیے نہیں بھیجی، صرف نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں بھیجی۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کے اندر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، تو اس کا ہر حرف جو ہے وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہے، اجر کا سبب ہے، نیکی کا سبب ہے، دیٹ از فائن۔ لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے قرآن کا کہ ہم جو ہے اس کی تلاوت کریں اور اس کے بعد بیٹھ کے کیلکولیٹر کھول کے بیٹھ جائیں کہ بھئی میں نے آج جو ہے وہ ایک رکوع پڑھا ہے، ایک رکوع کے اندر اتنے الفاظ تھے، ان الفاظ کے اندر اتنے حروف تھے، ملٹیپلائی بائی 10، تو اس سے پتہ لگا جی آج میں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ 5000 نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ تو قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، لیکن اصل جو مقصد قرآن کا کیا ہے؟ اگر تم ایک زبردست لائف گزارنا چاہتے ہو دنیا میں، ایک اچھے اسٹرانگ مومن کے طور پہ رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ سارے کریکٹرسٹکس قرآن سے لینے ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کی تلاوت میں بھی اجر ہے، اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرنے کا کہہ رہا ہے اور کن چیزوں سے رکنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پھر اپلائی بھی کرنا ہے۔ کیونکہ صرف پتہ لگ جانا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، لیکن اگر عمل نہیں کرتے تو عمل کے بغیر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، جو کہ صرف اور صرف اگر انسان یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں صرف جان لوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، صرف جان لینے سے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے سے بھی فائدہ اسی وقت یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے کہ اس کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے عمل کو دیکھ کے کہیں کہ واقعی یہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ مسلمان، کوئی مسلمان صحیح طریقے سے کامل مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی پریکٹیکل لائف کے اندر قرآن کی آیات کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھے۔ آپ کی پوری زندگی جو تھی، آپ کا ایک ایک عمل جو تھا وہ قرآن کی آیات کو ریفلیکٹ کرتا تھا کہ جو چیزیں اللہ نے قرآن میں کرنے کے لیے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ موجود تھیں۔ جن چیزوں سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکنے کا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا، اور آپ نے پریکٹیکلی یہ چیز کر کے دکھائی کہ یہ سارا قرآن ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے کہ قرآن والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو آج اگر ہم بھی اس کتاب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تبھی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ امیزنگ بک ہے کہ جو کبھی بھی ارریلیونٹ نہیں ہوگی۔ اگر ہم بہت ساری کتابوں کے بارے میں دیکھیں، مینجمنٹ کی بک لے لیں، ٹیکنالوجی کی بکس لے لیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک تھیوری آتی ہے، وہ اس وقت کے لیے جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتی ہے، اور ایک خاص وقت گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اب یہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ obsolete ہوگی، اب یہ ٹیکنالوجی obsolete ہوگی، اب اس وقت اس دور کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں۔
تو بہت سی آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی جو 50 سال 60 سال 100 سال پہلے لکھی گئی اور شاید وہ اس وقت تک کے لیے تو ریلیونٹ تھیں، لیکن آج ان کتابوں کے بارے میں کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں بھی آج کے دور کے لیے یہ کتابیں بالکل جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ریلیونٹ ہے، 100 سال پہلے والوں کے لیے بھی ریلیونٹ تھی، 1000 سال پہلے والوں کے لیے بھی ریلیونٹ تھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ بک جو ہے وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی۔ یہ کتاب کبھی بھی آبسلیٹ نہیں ہو سکتی۔ سو وی نیڈ ٹو میک شور کہ ہم اس کتاب کے ساتھ ایسے کنیکٹڈ رہیں، کیونکہ یہ ہر وقت ہر روز ہماری اس لائف کو جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے، ہمارے لائف کے اندر جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ریلیونس ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگی میں رکھنا کہ ہمیں اس کتاب سے گائیڈنس لینی ہے، ہمیں اس کتاب سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے طریقے لینے ہیں۔ اور یہ بک جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ پوری کی پوری پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ اور صحابہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوا تھا، جب اسلام آیا تو اسلام سے پہلے کی لائف جو تھی صحابہ کی اور اسلام کے بعد کی جو زندگی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ جو کامیابیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو اسلام میں آنے کی وجہ سے عطا فرمائی تھیں، ان کے پاس اسلام سے پہلے وہ سٹیٹس اور کامیابیاں نہیں تھیں۔ یہ کتاب جو ہے اس نے پورے طریقے سے صحابہ کو ٹرانسفارم کر دیا تھا۔ ان کی پرسنل لائف جو تھی، انڈیویجول لائف جو تھی وہ بھی چینج ہو رہی تھی، ان کی جو کلیکٹیو لائف تھی وہ بھی چینج ہو رہی تھی، اور وہ جو قرآن کی آیات آتی جا رہی تھیں وہ ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے تھے، اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہی صحابہ جو ہے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات عطا فرمائیں، بڑے بڑے علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات عطا فرمائیں، اور انہی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا کی بھی کامیابی ملی اور آخرت کی بھی کامیابی ملی۔ لیکن ایک امیزنگ بات کیا تھی، جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان صحابہ میں کوئی بڑے بڑے ڈاکٹرز نظر نہیں آتے، بڑے بڑے جو ہیں وہ انجینئرز نظر نہیں آتے، اور بڑے بڑے اکانومسٹ نظر نہیں آتے، بلکہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو بڑے بزنس مین تھے۔ لیکن میجورٹی صحابہ کی ایسی تھی کہ جو کوئی دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی بہت بڑا سکل نہیں تھا، بٹ ایک چیز بڑی کامن تھی، وہ سارے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی لائف کو جب ٹرانسفارم کیا قرآن اور سنت کے مطابق، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو وہ فتوحات عطا فرمائیں جو صحابہ فرماتے تھے کہ اگر ہم اسلام میں نہ ہوتے اور اسلام کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں یہ ساری فتوحات حاصل کرنا چاہتے تو ہم کبھی بھی یہ سٹیٹس اور مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو دل کا یقین اس چیز پہ رکھو کہ یہ کتاب ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، لیکن وہ کامیابی اسی وقت ہی ملے گی جب تم اس کو اپلائی کرو گے اپنی لائف میں۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو تمہارا ساتھ مرنے کے بعد بھی دے گی۔ دنیا کے سارا علم اگر تم حاصل کر بھی لوگے، مینجمنٹ کی بکس پڑھ لوگے، آئی ٹی کی بکس پڑھ لوگے، فائنانس کی بکس پڑھ لوگے، کچھ بھی پڑھ لوگے، جس دن تم دنیا سے جاؤ گے تمہارے وہ سارے سکلز وہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ کوئی کتاب تمہارے ساتھ قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دے گی، قیامت کے دن تمہارا ساتھ نہیں دے گی، کہیں پہ تمہیں یہ نہیں ملے گا بھئی یہ بہت بڑا جو بڑا انجینئر تھا وہ ذرا آج ادھر آ جائے، جو بڑا ڈاکٹر تھا وہ ادھر آ جائے۔ قبر کے اندر بھی یہ کتاب جو ہے تمہارا ساتھ عطا فرمائے گی۔ جب قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب ہوگا بہت سارے لوگوں کو، لیکن حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ جو شخص سورہ ملک پڑھتا ہے رات کو سونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو سورہ ملک کہاں پہ ہے؟ قرآن کے اندر ہے نا، قرآن کی صورت ہے، کوئی مینجمنٹ کی بک کے اندر تو نہیں ہے۔ تو یہ قرآن قبر کے اندر بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور بہت سارے کچھ احادیث میں بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ روشنی کی صورت میں آئے گا، کہ خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا، اور انسان قبر میں حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو کچھ جگہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کے نیک اعمال ہوں گے، اور کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کے انسان کی پروٹیکشن کرے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ پھر یہ قرآن تمہارا ساتھ صرف قبر تک نہیں ہے، یہ قرآن تمہارا ساتھ قیامت والے دن بھی دے گا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہے جو بڑی ہولناکی کا دن ہے، بڑی وحشت کا دن ہے۔ انسانوں کے دل اور جگر جو ہے، کلیجے جو ہے وہ منہ کو آنے والے ہوں گے۔ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ہر انسان جو ہے
ایک ہیبت کی حالت میں ہوگا، لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جس انسان نے قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہوگا، یہ قرآن قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن انسان کے یا تو حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دی ہوگی، جو قرآن سے کنیکٹڈ رہا ہوگا، جس نے قرآن سے اپنی گائیڈنس لی ہوگی، قیامت والے دن یہ قرآن جو ہے اس انسان کے حق میں گواہی دے گا، اور جو شخص جو ہے اس قرآن کو چھوڑ دے گا یہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ ایک اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے، جو انسان اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والا تھا، اس ساتھ کنیکٹڈ رہتا تھا، یہ قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت تک لے کر جائے گا، ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے کر جائے گا۔ اور جس انسان نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا، یہ قرآن اس کو جہنم تک لے کر جائے گا۔ سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دس بک۔ یہ کتاب صرف اس لیے نہیں ہے کہ قاری صاحب آ جائیں گے تو ہم نے 10 منٹ پڑھ لیا تو بس چلیں جی ہم نے کمال کر لیا۔ اپنے دل کے اندر اس کتاب کی عظمت پیدا کرو، اپنے دل سے اس قرآن کو پڑھنے کی جو ہے امپورٹنس کو سمجھو، کیونکہ یہ ہماری ساری زندگی کے لیے ہے۔ یہ صرف ابھی سیکھ لیا۔ والدین اکثر کیا کرتے ہیں؟ والدین کہتے ہیں بس جی ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا، ختم کروا دیا، 2 دفعہ کروا دیا، 3 دفعہ کروا دیا، اور اس کے بعد والدین کہتے ہیں جی ہم سرخرو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، والدین کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ راستہ بنائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے خود اس چیز کو کیری کرنا ہے۔ والدین ساری زندگی آپ کو قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے آپ کے پیچھے بھاگتے نہیں رہیں گے۔ آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے دیا جائے گا، آپ کو راستہ دکھا دیا جائے گا کہ بیٹا دیکھو یہ وہ قرآن ہے جو تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو سیکھو۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہے؟ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے کہ آپ اس کو کتنا لے کے چلتے ہو۔ اور یاد رکھنا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کوشش کرو کہ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کیا کرو، روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے آکسیجن ہے، یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی ہے، یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے کھانا ہے۔ جیسے کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اگر اس کی زندگی کے اندر قرآن نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ حقیقت میں اندر سے ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ چلتی پھرتی ایک گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے لائف لائن ہے، ایک مسلمان کے لیے لائف لائن ہے، اور کبھی بھی ایک مسلمان قرآن کے بغیر اپنی زندگی کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھو کہ لائف کے اندر چیلنجز آئیں گے، لائف کے اندر پرابلمز آئیں گے، لائف کے اندر بہت بڑی بڑی سچویشنز آئیں گی جس میں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مجھے کیا کرنا ہے۔ اور جو انسان قرآن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، یہ قرآن اس کو مایوسی کے دنوں میں، اندھیروں کے دنوں میں، پریشانیوں کے دنوں میں، غفلت کے دنوں میں بھی یہ قرآن انسان کو پل آؤٹ کرتا ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے ایک خاص طاقت رکھی ہے، اس کے اندر ایک ایسی انرجی رکھی ہے، ایک ایسی موٹیویشن رکھی ہے کہ جب مسلمان اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو ان مشکلات سے بھی نکالتا ہے۔ تو اپنی لائف میں یہ بھی ایک پرنسپل بنا لو کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہے، ڈیلی بیسس پہ کنیکٹڈ رہنا ہے۔ اور جو انسان جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دنیا میں بھی اتنی ہی خیر و برکت عطا فرمائے گا، اتنی ہی کامیابی عطا فرمائے گا، اور ایسے انسان کے لیے آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔